نالج ٹربائن کے دوستوں، جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کی ہزاروں نشانات موجود ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد سے بھی 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ حضرت سید علی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عود جو کہ خوشبودار لکڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، انجیروں کی پتیاں، حجرت اسود جو کہ مکہ معظمہ میں موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ سے پہلے یہ عصا حضرت شعیب کے پاس تھا جو کہ مدین کی قوم کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین آئے تو حضرت شعیب نے ان کی شادی اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرا دی۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ساتھ رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اسی دوران حضرت شعیب نے وہ عصا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو دے دیا۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد جب آپ اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے جس طرح کلام فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں لکھا ہے: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ علماء کے مطابق اس آیت میں اور کام سے مراد اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا اور اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی کا نکل پڑنا وغیرہ شامل ہیں۔ نالج ٹربائن کے دوستوں، ویسے تو اس لاٹھی کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن 3 ایسے معجزات ہیں جنہیں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا۔ اس کے پہلے معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا تو ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے اور بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، اس قرآنی آیت کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں جہاں لاکھوں لوگوں کے مجمع کے سامنے تمام جادوگر اپنے ہتھیار لیے کھڑے تھے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کے سامنے تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا تو وہ سانپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس پر فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح سمجھ کر بدمست ہو گئے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم پر پھینک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ کا عصا اسدھا میں تبدیل ہو گیا اور فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوستو، یہ تو تھا اس لاٹھی کا پہلا معجزہ جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے دوسرے معجزے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دونوں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے علماء کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو حق کی دعوت دیتے رہے اور معجزات دکھاتے رہے، مگر فرعون ایمان لانے کی بجائے بنی اسرائیل پر مزید ظلم کرتا رہا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری
کہ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنا ایک خون خوار لشکر لے کر بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ ایک دوسرے کے بہت قریب پہنچ گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے لشکر سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون تھا اور ان کے آگے گہرا دریا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا دریا میں مار۔ جب عصا پانی میں گیا تو دریا میں سڑک نکل آئی اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ دریا سے نکل گئے۔ جب فرعون نے یہ سب دیکھا تو اس نے بھی اپنا لشکر پانی کی سڑک پر اتار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دریا سڑک بند ہو گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساتھی دریا کے پانی سے غرق ہو گئے۔ اب اسی لاٹھی کے تیسرے معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مار، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اس آیت کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو اس کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج اکٹھی کی اور قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ملک شام کی حدود کے پاس پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ مایوس ہو گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ دی کہ یہ میدان طیہ میں گھومتے پھرتے رہیں اور 40 برس تک اس میدان سے باہر نہ نکل سکیں۔ حضرت موسیٰ بھی ان میں تشریف فرما تھے۔ جب لوگ بھوک سے نڈال ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا۔ یہ کھانا کھانے کے بعد انہیں پیاس کی شدید طلب محسوس ہوئی، مگر پانی موجود نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین پر عصا مارنے کا کہا گیا۔ جب زمین پر عصا پڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر 12 چشمے پھوٹ پڑے اور اس میدان میں موجود 12 خاندانوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور اس میں سے پانی پینے لگے۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح 40 برس تک چلتا رہا۔ دوستو، یہ ہیں حضرت موسیٰ کے مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے 3 عالی شان معجزات جو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔